السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، نوجوانان رون کے مسلمانوں، پردہ میں رہنے والی خواتین، ماؤں اور بہنوں، ابھی جو کچھ بھی آپ نے حضرت مولانا منصور صاحب سے سماعت فرمائی، ساری چیزوں کا جو دار و مدار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ کوئی لچھے دار تقریر کی ضرورت ہے، نہ سلیس اردو بولنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صاف اور سیدھی بات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو شخص اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا، جتنا زیادہ تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرنے والا ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی کامیاب بامراد ہوگا. بات کسی لہجے میں کہی جائے، بات کسی موضوع پر کہی جائے، اگر آپ کسی ایک بات پر بھی عمل کر لیا اور اس کے ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا اور اس پر عمل کر لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کو حاصل ہو جائے گی. آج لوگ جلسوں میں، دینی مجالسوں میں، دنیاوی مجالسوں میں لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے کامیابی تصور کرتے ہیں. جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، جتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، لوگ اتنے ہی زیادہ کامیاب جلسہ کہتے ہیں، کامیاب اجتماع کہتے ہیں. میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھیڑ کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ کے ہاں تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، سارا کا سارا معاملہ دل کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے، اخلاص پر مبنی عمل کو قبول کیا جاتا ہے. اگر آپ نے واقعتاً اس مجمع کا انعقاد اس غرض سے کیا ہے، اس نیت سے کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی باتیں کی جائے گی، ان باتوں پر عمل کریں گے، ان باتوں سے ہمارا سوسائٹی، ہمارا سوشل، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا،
دین علوم کی جانکاریاں ہمیں حاصل ہوگی، آپ کا یہ جلسہ، آپ کا یہ پروگرام کامیاب ہو گیا۔ اور اگر دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت آپ اگر اس مجمع میں بھی شامل ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کسی دباؤ کی وجہ سے بھی اگر آپ موجود ہیں، حاضر ہیں، یاد رکھیے یہ بیٹھنا آپ کے لیے کامیابی و کامرانی کی منزل کی طرف آپ کو نہیں لے جائے گا۔ اسی لیے دل کی پہلے اصلاح کر لیجئے، تصحیح نیت کے ساتھ آپ بیٹھیے۔ اگر ابھی بھی نیت کی درستگی کے ساتھ آپ نہیں بیٹھے ہیں تو نیت کی درستگی کر لیجئے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، بینر میں جو جلسہ کا موضوع ہے وہ دینی و تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، یعنی کہ تعلیم کو فروغ دیا جائے، تعلیم کو بڑھایا جائے، اور تعلیم کے نام پر سوسائٹی میں بھی، سماج میں بھی، معاشرے میں بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت سارے NGOs ہیں، بہت سارے مدارس ہیں، بہت سے جامعات ہیں، بہت سے مکاتب ہیں، بہت سے اسکولز ہیں، اور سرکار بھی اور عوام بھی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے، تعلیم کو بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے، اور آگے کی طرف رواں دواں ہے، ڈور ٹو ڈور ایجوکیشن کو پھیلانے کی مہم چلائی جا رہی ہے کہ کوئی بچہ ان پڑھ، کوئی بچہ گوار اور جاہل نہ رہنے پائے، ہر گھر تک تعلیم پہنچ جائے، ایجوکیشن پہنچ جائے، تعلیم یافتہ سوسائٹی ہو جائے، معاشرہ ہو جائے، ایک مہذب معاشرہ بن جائے، اور ایک ثقافت، تہذیب و تمدن کے سائے میں لوگ زندگی گزارنے لگے۔ تو تعلیم کے لیے بہت سارے جہاں جامعات ہیں، جہاں مدارس ہیں، جہاں بہت سارے پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، بہت سارے وائس چانسلر، پرنسپلز، محتمم، ناظم، سارے کے سارے لوگ ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے اپنے انتظامات کو اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ضروری جو تعلیم ہے، سب سے پہلے جو تعلیم جو ضروری ہے وہ دینی تعلیم۔ ہم دینی تعلیم کو کس طرح سے پھیلانے والے بن جائیں، دینی تعلیم کو بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، عورتوں کے اندر بتانے والے اور اس کو پہنچانے والے کیسے بن جائیں۔ جب تک ہمارا معاشرہ دینی تعلیم سے روشناس نہیں ہوگا، قرآن اور احادیث پاک سے پوری طرح سے جانکاری نہیں حاصل ہوگی، تب تک اپنے بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت کرنا بھی ہمارے لیے چیلنج ہو جائے گا۔ یہ پرفتن دور ہے، پرآشوب دور ہے، جہاں طرح طرح کے فتنے پھیلتے ہیں، طرح طرح کے فتنوں کا وجود آئے دن اخباروں کے ذریعے، نیوز کے ذریعے سے سنتے رہتے ہیں، اور سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے نیوز کا ملنا اور خبروں کا پہنچنا یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا۔ واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے ہر نیوز لوگوں کے پاس سیکنڈوں میں، منٹوں میں پہنچ جاتی ہے اور لوگ جان لیتے ہیں، اور ہر طرح سے حملہ کیا جا رہا ہے، دین پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہی ہے کہ دین کو اپنے اندر محفوظ کیا جائے، دین کو سیکھا جائے، دین کو سکھایا جائے۔ سب سے پہلے بچوں کے اندر دینی علوم، دینی تعلیم کو روشناس کرایا جائے، اور دینی تعلیم کو روشناس کرانے کے لیے مدارس کی، مکاتب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے بچوں کا ایڈمیشن کسی اسکول میں کر دیا ہے تو یاد رکھیے کہ ابھی بھی بطور کفارہ اس بچے کو پہلے قرآن پاک کی تعلیم سے روشناس کرائیے۔ کسی اچھے معلم کو، کسی اچھے قاری کو رکھ کر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلائیے، قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائیے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آج قرآن پاک پر حملہ کیا جا رہا ہے، قرآن پاک پر
وسیم رضوی جیسا ملعون اور خبیث انسان حملہ کر رہا ہے اور قرآن پاک کے تعلق سے سپریم کورٹ میں عرضیاں دائر کر رہا ہے، یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے۔ قرآن پاک پر شروع سے حملے کیے جاتے رہے، شروع سے طرح طرح کے نشانے بنائے جاتے رہے، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ اور صاف و شفاف الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تاکید در تاکید، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، ہم ہی ہیں اس قرآن پاک کو نازل کرنے والے، اور ہم ہی اس قرآن پاک کے محافظ بھی ہیں، قرآن پاک کے نگہبان بھی ہیں۔ 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، قرآن پاک کے نہ زبر میں نہ زیر میں نہ حرکات و سکنات میں کسی طرح کی آج تک نہ تبدیلی آئی ہے، نہ چینجنگ ہوئی ہے، نہ قیامت تک انشاءاللہ العزیز اس میں کسی طرح کی نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی بیشی ہوگی۔ آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ساری کی ساری کتابوں میں تبدیلیاں کی گئی، چینجنگ کیا گیا، اپنے اپنے مطالب کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے پادریوں نے، مہنتوں نے اس میں تبدیلیاں کی، چینجنگ کی۔ قرآن پاک اس سلسلے میں صاف و شفاف الفاظ میں بیان کرتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، کہیں فرماتا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ۔ تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر طرح طرح کی تبدیلیاں چینجی کیے گئے، اسے اپنے ضرورت کے لیے استعمال کیا گیا، خرید و فروخت کیا گیا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، جس آیت کریمہ میں ان کتابوں کو بیچنے والوں کے تعلق سے، ان کتابوں کے ذریعے سے کمانے والوں کے تعلق سے لان تان کیا گیا، لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو لا ریب کتاب ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن افسوس ہے ہم پر، ہمارے نوجوانوں پر، بوڑھوں پر، عورتوں پر، آج 40 سال کی عمریں ہو گئی، 50 سال کی عمریں ہو گئی، وہ 5 وقتہ نمازی، ہر وقت ہاتھوں میں تسبیح لینے والے، اگر آپ مشاہدہ کریں اور امتحان لیں، اگر اس مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں اگر ان کا ہی امتحان لے لیا جائے صحیح معنوں میں، تو سورۃ الفاتحہ جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کریمہ، جو سورت ہے جو ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے اور سب سے چھوٹی سورت، اگر اس سورت کو سن لیا جائے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ تجوید اور ترتیل کے ساتھ شاید اس سورت کی تلاوت کر پائیں۔ 5 وقتہ نمازوں میں فرض کی، نوافل کی، سنن کی نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جا رہی ہے، ایک چھوٹی سی سورت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک چھوٹی سی یہ سورت، اگر ان صورتوں کے مفہوم کو، ان کے مطالب کو، ان کے تراجم کو اگر پوچھ لیا جائے تو شاید ہم میں سے کوئی بتا پائے۔ افسوس، صد افسوس، قرآن پاک کے ان صورتوں کے معانی کو، مطالب کو سمجھنے کی آج تک ہم نے کوششیں نہیں کی۔ آج ہم نے اخبارات پڑھے، بڑی
बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, बड़े बड़े अखबारों का मुताला किया, साइंस पढ़ी, हिसाब सीखा, जितने उलूम व फ़नून थे उन सारे के सारे उलूम व फ़नून को सीखने की कोशिश की। अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉन्वेंट में, स्कूलों में एडमिशन कराया, दाखिला कराया। बच्चा कितना फर्राटेदार और कितना अच्छे अंदाज में इंग्लिश की रीडिंग कर लेता है, हिंदी किताब का अध्ययन कर लेता है, अच्छा स्टडी कर लेता है। लेकिन जब कुरान पाक की बात आती है, कुरान पाक के सिलसिले में कोई बात आती है तो समझने से गाफिल। आखिर ये नौबत क्यों आ गई? कुरान पाक को हमने इतना पसे पुष्ट क्यों डाल दिया? कुरान पाक से हमने नाता रिश्ता क्यों तोड़ लिया? कुरान पाक को क्या ताकों में सजाने के लिए बनाया गया? कुरान पाक को क्या शादियों के मौके पर अपनी बेटियों के जहेज में देने के लिए नाजिल किया गया? क्या कुरान पाक सिर्फ तावीज़ के लिए और गंडे के लिए और बीमारों पर दम करने के लिए नाजिल किया गया? वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान पाक को नाजिल किया जो कुरान पाक मोमिनीन के लिए रहमत भी है, शिफा भी है, सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुरान पाक सिर्फ इसीलिए नहीं है। कुरान पाक लोगों से बात करना चाहता है, कुरान पाक लोगों को सबक सिखाता है, कुरान पाक लोगों को कीचड़ से आज़ाद करना चाहता है, कुरान पाक लोगों को नहलाता है, धुलाता है, कुरान पाक लोगों को अच्छा सोसाइटी और अच्छा कल्चर देना चाहता है। कुरान पाक पाकीज़गी और तहारत इख्तियार करता है। कुरान पाक के इस मौजू से, कुरान पाक के इस पैगाम से अपने को हम आहंग करना पड़ेगा, तब जाकर ये उम्मत मुहम्मदी कहलाएगी। अगर कुरान पाक से इस उम्मत कोई वास्ता नहीं, कुरान पाक से ये उम्मत इसी तरह अगर गफलत बरतती रहेगी तो फिर याद रखिए ये उम्मत फिर उम्मत कुरानी नहीं कहलाएगी, ये उम्मत फिर उम्मत कुरानी नहीं कहलाएगी। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस आपने इनेकाद किया है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस आपने जो इनेकाद किया है, इसके बैनर तले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को पहले कुरान पाक की तालीम दिलाया जाए। और बच्चों पर ही नहीं बल्कि हमारे वो नौजवान, हमारे वो बूढ़े जो कुरान पाक की तिलावत अब तक नहीं कर पाते, पूरी की पूरी ज़िंदगी गुजर गई, कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, कुरान पाक सीखने की कभी कोशिश नहीं की। उन्हें भी चाहिए कि इस जलसे में जब वो आए हैं वो तैया करे, अपने मस्जिद के इमाम साहब से, अपने गांव के मुअल्लिम से, अपने गांव के हफ्फाज से, कुर्रा से राब्ता करके कुरान पाक सीखने की कोशिश करेंगे। और जब ये नीयत आपकी होगी तो ज़रूर बेज़रूर कुरान पाक को आप सीखने में कामयाब होंगे। ये नियत आप लोग कर रहे हैं, ये नियत कर रहे हैं कि कुरान पाक को सीखेंगे, कुरान पाक पर अमल करेंगे, कुरान पाक से मोहब्बत करेंगे, कुरान की तालीम को पूरी तरीके से दावत के तौर पर इसे पेश करेंगे, इसे लोगों तक फैलाएंगे, लोगों को बताएंगे कुरान पाक का मौजू क्या है, कुरान पाक की क्या तालीमात है। आज अफसोस है कि कुरान पाक से हम खुद ही गाफिल हैं, खुद ही दूर हैं। गैरों को कुरान पाक की तालीम और कुरान पाक की दावत से कैसे रोशनास कराया जाए, लोगों को कुरान पाक के पैगाम को कैसे बताया जाए, कुरान पाक के जो तालीमात हैं, कुरान पाक के जो पैगामात हैं, उसको किस तरीके से आम किया जाए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अपनी ज़िंदगी को अहम समझिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको ज़िंदगियाँ अता की हैं, ये ज़िंदगी का लम्हा लम्हा, दकीका दकीका, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड, यह सारा का सारा बहुत ही कीमती अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में साफ और शिगाफ अंदाज में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को पैदा किया, जिन्नातों को पैदा किया इसलिए कि वो मेरे ताबे फरमान रहे, मेरी गुलामी करे, मेरी इताअत करे, सरे तस्लीम खम कर दे, पूरी तरीके से अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह।
اللہ تبارک و تعالی سے ایمان والوں نے اپنی جان کی بھی مال کی بھی سودا طے کر لیا ہے، قیمت طے کر لی گئی ہے، یعنی کہ اپنی جان کو بھی مال کو بھی فروخت کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ معاہدہ ہوا، جان تم دو گے جنت ہم دیں گے، مال تم دو گے جنت ہم دیں گے۔ جب یہ باتیں طے ہو چکی ہے تو پھر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تج کر دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پھلا کر دیجیے۔ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت سے گھروں کے اندر رحمتوں کا نزول پیدا کیجیے، رحمتوں کا نزول ہو۔ ہر ماں ہر بہن جو اس مجمع میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی یہ طے کرے کہ قرآن پاک ہمیں سیکھنا ہے، اور اگر قرآن پاک پڑھنا وہ نہیں جانتی اور سیکھنے کے وسائل بھی ان تک نہیں، ان کو نہیں مل پا رہا ہے، تو کم سے کم باوضو ہو کر قرآن پاک کھول کر ان کے لائن پر، ان کی حروف پر محبت کی نگاہ سے، عظمت سے ان پر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیرتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بنیاد پر قرآن پاک پڑھنا اسے سکھا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس تعلق سے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو آسان بنایا، قرآن پاک کو آسان بنایا۔ آپ دیکھیے 10 سال کے بچے، 8 سال کے بچے پورے کے پورے قرآن پاک کو کس طرح محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہی تو ہے۔ قرآن پاک کو جتنا پڑھیے، جے مرتبہ پڑھیے، اتنی زیادہ طبیعت میں بشاشت ہوتی ہے، دل کے اندر فرحت و شادمانی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی بک، کوئی بھی کتاب آپ 1 مرتبہ پڑھیے، 2 مرتبہ پڑھیے، آپ کا من اکتا جائے گا، آپ کا دل تھک جائے گا، آپ بار بار کہیں گے کہ یہی چیز بار بار۔ کوئی خبر آپ کو اگر بار بار سنائے، 1 مرتبہ سنائے، 2 مرتبہ سنائے، آپ غصہ ہو جائیں گے کہ بھائی ہر بار ہمیشہ ایک ہی خبر سناتے رہتے ہو۔ لیکن قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، قرآن پاک کو جس قدر پڑھیے، جتنا پڑھیے، ایک الگ سے چاشنی اور حلاوت دلوں کو محسوس ہوتی ہے، دل کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ یہ قرآن پاک کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی اور چینجز نہیں کیا گیا۔ خلیفہ مامون اپنے وقت میں ویسے پروگرام کرتے تھے کہ ہر طرح کے مسالک و مذاہب کے علماء کو دعوت دیتے تھے اور کسی موضوع پر گفتگو کی جاتی، دلائل کی جاتی، بحث و مباحثہ کیا جاتا۔ ایک مرتبہ مجالس قائم کی گئی، بہت سارے علماء آئے اپنے اپنے مذاہب و مسالک کے، اور ہر ایک نے اچھی تقریریں کی۔ ایک صاحب نے بہت ہی اچھی تقریریں کی، شکل و صورت سے بھی وہ اچھا دکھ رہے تھے، لباس سے بھی اچھا معلوم ہو رہے تھے۔ انہوں نے اتنی زبردست تقریر کی کہ لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے من کو موہ لیا۔ خلیفہ مامون بھی ان کی تقریر سے متاثر ہوئے۔ جب پروگرام ختم ہوا، خلیفہ مامون نے اس عالم کو بلایا اور پوچھا کہ آپ اسرائیلی ہیں، آپ یہودی ہیں؟ اس عالم نے کہا جی ہاں میں اسرائیلی ہوں۔ خلیفہ مامون نے اس عالم کو ٹٹولنا چاہا، اس کا امتحان لینا چاہا کہ آپ اگر اسلام کو قبول کر لیں، مسلمان بن جائیں، تو ہم آپ کو بہت سارے تحائف، بہت سارے عطایا، بہت سارے گفٹ آپ کو عطا کریں گے، دیں گے۔ لیکن وہ کچھ نہیں کہا۔ دوبارہ پھر پروگرام ہوا، سارے لوگ آئے اور یہ عالم بھی جو اسرائیلی عالم تھے یہ بھی آئے اور فقہ کے موضوع پر زبردست تقریر کی۔ خلیفہ مامون حیران ہو گئے۔ مجمع جب ختم ہوا پھر بلا کر کے پوچھے کہ آپ وہی ہیں جو پچھلی مرتبہ آئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو خلیفہ مامون نے پوچھا کہ بھائی اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا رہی، مسلمان بننے کی وجہ کیا رہی؟ اب وہ عالم صاحب نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے قابل ہے، سننے کے لائق ہے۔ کچھ عالم صاحب نے کہا کہ جب آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں اس مجمع سے جب گیا تو میں بہترین کاتب بھی ہوں، بہترین لکھ لیتا ہوں،
میں نے تورات کے چند نسخے لکھے، انجیل کے چند نسخے لکھے، اور ان سارے کے سارے نسخوں میں تحریفات کر دی، ترمیم کر دیا، اضافہ کر دیا، اور کنیساؤں میں اور گرجا گھروں میں جا کر میں نے ان کتابوں کو، انجیلوں کو، تورات کو تقسیم کیا۔ لوگ بخوشی سے لیتے رہے، پڑھتے رہے، لیکن قرآن پاک میں بھی ہم نے کچھ چینجنگ کیا، کچھ رد و بدل کیا، کچھ تحریف کی، اور اسے لے کر جب ہم مسجدوں میں گئے، لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیے، تو جو کوئی بھی قرآن پاک کو لیتا تو اسے دیکھتا، اسے پڑھتا، اور پڑھنے کے بعد ہمیں واپس لوٹا دیتا۔ مجھے اسی وقت اور اسی دن یہ یقین ہو گیا کہ واقعتاً اس قرآن میں آج تک کسی طرح کی کوئی تحریف اور کوئی رد و بدل نہیں کی۔ اگر کوئی رد و بدل کیا جاتا تو جس طریقے سے تورات کو لیا گیا، انجیل کو لیا گیا، اسی طریقے سے قرآن پاک کو بھی لے لیا جاتا، اور میں اسی وقت اسلام میں داخل ہو گیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوانوں، رام کے غیور مسلمانوں، یہ ہے قرآن پاک کے اعجاز، یہ ہے قرآن پاک کا معجزہ کہ قرآن پاک 1400 سال پہلے جو قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا، وہی قرآن پاک آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی وہی قرآن پاک ہے، صرف اس کے پڑھنے والے، اس کے دعوت دینے والے بدل گئے۔ زمین بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے، قرآن پاک بھی وہی ہے۔ ہمارے حالات اور ہمارے جو طریقے ہیں، جو طور و طریقے ہیں، اس طریقے میں اتنی زیادہ تبدیلی اور اتنا زیادہ تبادلہ کیوں ہو گیا؟ آج بھی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھا جائے، قرآن پاک کی تعلیم سے بچوں کو، گھروں کو روشناس کرایا جائے، قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مکاتب قائم کیے جائے، مدارس قائم کیے جائے، اخلاص اللہیت کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جائے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ طے کر لیں کہ قرآن پاک کی صبح سب سے پہلے تلاوت ہوگی، جب تک قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوگی اس وقت تک کسی کو چائے نہیں دیا جائے گا، بسکٹ نہیں دی جائے گی، ناشتہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر عورتیں یہ طے کر لیں اور یہ دل میں نیت کر لیں، اگر وہ چاہیں کہ گھر کے سوسائٹی کو، گھر کے کلچر کو، گھر کے تہذیب و تمدن کو بدلنا چاہے تو آسانی کے ساتھ بدل سکتی ہے۔ قرآن پاک پھر طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہوگا، قرآن پاک پھر لوگوں کو گفٹ دینے کے لیے نہیں ہوگا۔ قرآن پاک جہاں روحانیت کے لیے، جسم کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، وہی قرآن پاک میں سارے کے سارے علاج کو اور ساری کی ساری پریشانیوں کا خاتمہ بھی اور حل بھی اس قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ آج صرف فرق یہ رہ گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین پر قرآن پاک کا نزول جب ہوتا تھا اور جب ان کو پیغام دی جاتی تھی، دعوت دیا جاتا تھا، قرآن پاک کے تعلیمات کو پھیلایا جاتا تھا، فوراً وہ اس پر عمل کرتے تھے، فوراً عمل کرتے تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہو گیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو، تشریح کیا جا رہا ہو، اس کو سمجھنے کی، سننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور ایسے مجالس سے بھی اپنے آپ کو اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ بددینیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے اتنے سارے حملے ہو رہے ہیں اور اتنے سارے دھاوے بولے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہی تو بیان فرمایا گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فتح یاب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن کر رہو گے۔ اپنے آپ کو کھنگالنے کی ضرورت ہے، گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو مخاطب کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کا پیغام آیا، قرآن پاک کا تار آیا، قرآن پاک کا خط آیا، تم نے قرآن پاک کے پیغام پر، قرآن پاک کی تعلیمات پر غور نہیں کیا، دنیاوی معاملہ سلجھانے کے لیے بڑے بڑے لال بھوچکروں کا سہارا لیا، بڑے بڑے سائنسدانوں
دانوں کا اور بڑے بڑے سائنٹسٹوں کا سہارا لیا، لیکن دینی معاملات کو سلجھانے کے لیے، دینی معاملات کو حل کرنے کے لیے قرآن پاک کا سہارا نہیں لیا، قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا، قرآن پاک پر کسی طرح کی کوئی عمل نہیں کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہم کہ خار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی تعلق سے فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی۔ وہ قرآن پاک کو لے کر آگے بڑھے، کامیابی قدم چنتی چلی گئی۔ وہ 313 کی تعداد ہو یا 100 کی تعداد ہو، ایک ہزار پر بھاری ہو جایا کرتے تھے۔ یہ قرآن پاک کی برکت تھی، قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیابی اور کامرانی کے دور سے گزارا۔ صحابہ کرام قرآن پاک کو ہی لے کر چلتے رہے۔ اسی تعلق سے علامہ اقبال نے پھر کہا، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوار قلب مومن میں اب جذب ایمان سوتا ہے۔ آج جو قومیں سوئی ہوئی تھی وہ قومیں بیدار ہو گئی، وہ قومیں تہذیب و تمدن، طرح طرح کے سبھیتاؤں کو، طرح طرح کے کلچروں کو اپنا کر کمنڈے ڈال رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ اور آج ہم مسلمان قرآن پاک کو پسے پشت ڈال کر ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، کبھی ہم ترقی نہیں کر پائیں گے قرآن پاک کو جب تک ہم مقدم نہیں رکھیں گے، قرآن پاک کو جب تک ہم پیش نہیں رکھیں گے، قرآن پاک کو اپنی زندگی کے حل کے لیے جب تک پیش نہیں کریں گے۔ یہ کتاب جو پوری دنیا کے لیے انٹرنیشنل گائیڈ بک کی حیثیت حاصل ہے، جب تک اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، جب تک اس کو سیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم ترقی حاصل نہیں کر سکتے، ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم کو ہی صرف روشناس کرایا جائے، قرآن پاک کی تعلیم کو ہی صرف پھیلایا جائے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جس کا نزول ہوا غار حرا کے اندر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس میں پڑھنے کے لیے کہا گیا، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق یعنی اقرأ کل مخلوق، پڑھیے پورے کے پورے مخلوق کو پڑھیے، کہکشاؤں کو پڑھیے، ذروں کو پڑھیے، ہواؤں کو پڑھیے، سورج کو پڑھیے، سیاروں کو پڑھیے، سب چیزوں کو پڑھیے، اور ساری کی ساری چیزوں کو قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا۔ اسی تعلق سے اکبر الہ آبادی نے شعر کہا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کو چھولو، لیکن ایک بات بندے عاجز کی رہے یاد، لیکن ایک بات بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اس کے رسول کو نہ بھولو۔ دنیا کے جس خطے میں بھی رہو، جس علاقے میں بھی رہو، جہاں کہیں بھی رہو، اللہ کو اور اس کے رسول کو مت بھولو، ہر طرح کی تعلیمات سیکھو۔ اور آج ہمارے نوجوان جو دینی امور سے، دینی تعلیمات سے دور ہیں، جو کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جو کسی بڑے کالج میں پڑھتے ہیں، وہ دینی تعلیم سے دور ہو کر جو اخباروں کے ذریعے سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اڑایا جاتا ہے، اسلام کے خلاف جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ اسے صحیح مانتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں صحیح ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ صحیح اسلامی تعلیمات ان کے پاس نہیں ہونے کی وجہ سے بچے میں ان کو قرآن پاک کی تعلیمات سے روشناس نہیں کرایا گیا، صحیح تربیت اسے نہیں دیا گیا، صحیح طور پر ان کی پرورش نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے وہ پھر پوری کی پوری زندگی دین اسلام سے دور ہو کر کے گزارتے رہتے ہیں۔ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا کام کیا۔ آپ کو میں بتاؤں، اکبر الہ آبادی نے فرعون کے تعلق سے شعر بھی کہا تھا کہ یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا،
یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج نہ سوجی۔ اگر فرعون بھی کوئی کالج کو قائم کر دیتا، کوئی اسکول کھول دیتا، کوئی یونیورسٹی کھول دیتا، اس اسکول کے ذریعے سے، کالج کے ذریعے سے بچوں کے ذہن کو، اس کے دماغ کو، اس کے سلوٹوں کو بدل سکتا تھا۔ ان کو ہزاروں بچوں کو قتل کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اس میں کامیاب ہو جاتا۔ آج کالجوں کے اندر، آج مشنریوں کے اندر جو کام کیا جا رہا ہے وہ یہی کام کیا جا رہا ہے، مسلم نوجوانوں کو اسلامی تعلیمات سے، قرآنی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں، اس کی تعلیمات دی جا رہی ہے، اور قرآن پاک کا اور مذہب اسلام کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا نوجوان بھی دلدل میں زندگی گزار رہا ہے، تباہیوں میں اور ذلتوں میں زندگی گزارتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، اپنے آخرت کے بارے میں سوچو، اپنے موت کی فکر کرو کہ اللہ کے ہاں جب تمہیں حاضر ہونا ہوگا وہاں کس طریقے کے جوابات تم دو گے جب تم سے سوالات کیے جائیں گے۔ بات بہت طویل ہو جائے گی، میں اس طوالت میں جانا نہیں چاہتا۔ پوری کی پوری تقریر کا جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے، وہ تعلیمی بیداری کانفرنس آپ لوگوں نے جو منعقد کیا ہے، اس کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب صحیح معنوں میں آپ اسی وقت یہ دل میں تہیہ کر لیں، نیت کر لیں، یہ رات کا سناٹا ہے، یہ رات کی تاریکی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سن رہا ہے، آپ کی حاضری کو دیکھ رہا ہے کہ کون کون لوگوں نے اس مجمع میں حاضری کی ہے اور کس کس نیت سے حاضری کی ہے۔ آپ اپنے نیت کو بدل دیجئے اور یہ تہیہ کر لیجئے، نیت کر لیجئے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات سے روشناس کرانا ہے۔ یہ نیت کر رہے ہیں آپ لوگ، اور خود بھی قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہماری مائیں بھی قرآن پاک جو پڑھنا نہیں جانتی ہے وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے سیکھیں گی، جو پڑھنا جانتی ہے وہ بلا ناغہ قرآن پاک کو اپنے وسعت کے مطابق جتنا تلاوت کر سکتی ہے اتنا تلاوت کرے گی، اور کوشش یہ ہو کہ قرآن پاک کو اچھے لحن کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، اور جو اس کا حق ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے دلوں کو منور کیا جائے، روشن کیا جائے، گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کی قربت ہمارے ساتھ شامل حال ہو، اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہو۔ قرآن پاک کے جب آپ ایک حرف کی تلاوت کرتے ہیں تو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر کسی نے صرف الف لام میم کی تلاوت کی تو یہ 3 لفظ ہیں، الف لام میم، اور یہ تینوں لفظ کے الگ الگ 10 نیکیاں اسے ملے گی، یعنی کہ الف لام میم کسی نے اگر تلاوت کی تو اس نے 30 نیکیاں حاصل کر لی، 30 نیکیاں حاصل کر لی۔ اب اندازہ لگائیے کہ آپ قرآن پاک اگر ایک پاؤ پڑھیں گے، آدھا پارہ پڑھیں گے، ایک پارہ پڑھیں گے، کتنے حروف کی تلاوت کریں گے، کتنی نیکیاں آپ اپنے نامہ اعمال میں جمع کریں گے، رجسٹر میں درج کرائیں گے، اور یہ ساری کی ساری نیکیاں کل قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کو کام آئے گی۔ اسی لیے اے مسلمانوں، قرآن پاک سے جو غفلت ہے اس غفلت کا پردہ چھاک کرو، قرآن پاک کی طرف بڑھو، قرآن پاک کو سینے سے لگاؤ، اور یہ طے کر لو کہ قرآن پاک کے ساتھ ہی مرنا ہے، قرآن پاک کے ساتھ ہی جینا ہے، اور قرآن پاک کے فیصلوں پر ہی اپنی پوری کی پوری زندگی کو گزارنی ہے، اور اسی کے مطابق عمل کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ نے جلسے کے لیے جو بھی کوششیں کی ہے، جو بھی آپ نے محنتیں کی ہیں، آپ کی ان محنتوں کو، ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور قرآن پاک کی برکت سے، قرآن پاک کی تلاوت سے ہم سبوں کے دنیا کو اور آخرت کو بہتر سے بہتر سنوارنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔